الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا، اور یہ انسان تمام مخلوقات کا سردار ہے، صدر کائنات اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی اسے سجدہ کرایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شرف کی جو مرکزی و بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، جس میں محبت ہے، عشق ہے، خیر، انسانیت اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہمدردی ہے، انس ہے۔ انسان کا جو مادہ ہے لفظ کا انس ہے، اس کے اندر انس ہوتا ہے، محبت کرتا ہے یہ انسان، خیر خواہی اس کے دل میں رکھی ہے، اور اس کی فطرت و جبلت ایسی بنائی ہے، اور وہ جو اسلام دین فطرت ہے، انسانی فطرت کے مطابق اس میں قاعدے اور ضابطے بنائے گئے، اس میں بھی یہی ضابطہ اور قاعدہ بنایا گیا ہے کہ جتنا اس کا قریبی قرب رشتے کے اعتبار سے، پڑوس کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کا اس پر سب سے پہلے محبت کا، خیر خواہی کا سب سے زیادہ اسی پر حق ہوتا ہے۔ الاقرب فالاقرب، پہلے قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے، صاحب نصاب نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دی، قریبی رشتہ دار اس کے مستحق تھے، بھائی مستحق تھا، بہن مستحق تھی، یا پڑوسی مستحق تھے، تو ان کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے اگر باہر والوں کو اس نے زکوٰۃ دے دی تو بعض فقہا کی رائے ہے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے قریبی لوگوں کا۔ انسان کے دل میں وہ جذبہ ہوتا ہے خیر خواہی کا، انسیت کا، جن لوگوں سے رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی آپ جانچیں گے اپنے اندر اپنی طبیعت کو، ہر انسان کی طبیعت میں یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے کہ جن رشتوں سے اور جن لوگوں سے اس کا قریبی تعلق ہے، جتنا زیادہ اتنا زیادہ جو خیر اس کو کہیں مل گئی ہے، جی چاہتا ہے ان کو مل جائے، اور کسی وجہ سے، کسی بندے کی رہنمائی کی وجہ سے، کسی اصول کو مان جانے کی وجہ سے آدمی کسی خطرے سے بچ گیا ہے تو سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے گھر والے سب سے پہلے بچ جائے۔ حتیٰ کہ دیکھا ہے کوئی اچھا کھانا کہیں کھاتا ہے، کہیں کباب کھائے یا کوئی ایسی چیز کھائی، اسے معلوم ہے کہ میرا بیٹا یا میری اماں یا میری گھر اہلیہ اس کے شوقین ہیں، تو آدمی کو دل چاہتا ہے کاش تھوڑا سا، بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے اپنے ضمیر پر زور ڈال کر مانگ لیتا ہے وہاں سے، ہماری اماں کو بہت شوق ہے اس مٹھائی کا، بہت دنوں میں ایسی اچھی ملی، ذرا سی دے سکتے ہیں آپ؟ بے تکلف ہوگا تو مانگ لیتا ہے آدمی، ہوتا ہے کہ یا کسی جگہ بازار میں جاتا ہے، دیکھا بہت اچھی کوئی چیز ہے تو پھر لے کے جاتا ہے، کہیں گھومنے گیا بہت مزہ آیا تو جی چاہتا ہے پھر گھر والے بچوں کو لے کر آئیں گے، مزہ جب آئے گا ان کو بھی آئیں گے، یہ جو خیر مجھے مل گئی ہے دوسروں کو مل جائے۔ یہ جذبہ آپ کے دل میں بھی ہے، میرے دل میں بھی رکھا ہے، اور ہم لوگ یہاں یہ رشتہ، جتنے رشتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان رشتوں میں بہت ہی محبت کا رشتہ، ایمانی رشتہ۔ بہت سے ایسے ہمارے دنیا کے لوگ ملیں گے، بڑے بڑے مشاہیر، بڑے بڑے اہم لوگ، جو صرف اس ایمانی رشتے کی، اس اخوت ایمانی کے جذبے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے،
کملا سریا ہمارے یہاں بہت بڑی ایک وہ تھی پوئٹسٹ ساؤتھ کی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے بیٹے ہندوستان ٹائمز اخبار کے ہوتے، ان سے پوچھا کہ وہ کس چیز سے مسلمان ہوئی ہیں آپ، اسلام کس نے راغب کیا آپ کو؟ کہا کہ اسلام کی طرف کشش جو مجھے ہوئی شروع میں، انہوں نے وجہ بتائی کہ میں ایک ایئرپورٹ، ایسے کئی ایک نہیں 4-6 لوگوں کے واقعات اس طرح کے ہوئے کہ فلاں جگہ ایئرپورٹ پہ گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ادھر سے آ رہے ہیں، ایک فلائٹ سے اتر کے، ایک آدمی ادھر سے فلائٹ سے دوسرے سے آ رہا، تو دور تھے کافی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جھپٹ کے آئے، آ کر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب سامنے تھے، وہ آئے سامنے سے جا کر انہوں نے ان سے سلام کیا، وہ صحابہ ملائے یا معانقہ بھی کیا، کبھی خوش ہوئے، خیریت پوچھی، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی کملا سریا، انہوں نے پوچھا کہ یہ صاحب آپ کے جاننے والے ہیں کہ نہیں جاننے والے؟ تو نہیں، تو کیا ہے کہ یہ ایمانی رشتہ ہے، مسلمان ہے، کہ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہ آپ نے اولیاء دیکھا نہیں، ماتھے پر نشان ہے سجدے کا، اس سے پہچان لیا، ہلکی سی داڑھی بھی تھی، وہ داڑھی ایسی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی سی لگ رہی ہو۔ کیا اس ایمان میں کشش ہے، کیا چیز ہے، اس کو اسلام کو پڑھنے کی کوشش ہوئی، تو یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے، ایمانی رشتہ ظاہر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جن کے طریق پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو ہمارے لیے آئیڈیل رول ماڈل بنایا ہے، ان میں سب سے سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امتیاز ہی ہوتا، خصوصیت یہ تھی کہ وہ پوری دنیا انسانیت کی خیر خواہی کے لیے تشریف ہی لائے تھے، جو بھلائی انہوں نے سمجھ لی تھی، جان لی تھی، سب کو اس تک اس سے مالا مال فرمانا چاہتے تھے، اور جس خطرے سے انہیں آگاہ کر دیا تھا وہ ہر ایک کو اس خطرے سے بچانا چاہتے تھے، یہ ہوتا تو نہیں، یعنی فطرت ہے۔ تو مجھے خیال ہوا ایک ترتیب چل رہی تھی ایک خاص سبق کی، تو ذہن پر تقاضا ہوا کہ میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے مجھے زندگی میں بہت ہی فائدہ پہنچا، بہت زندگی کے رخ کو میرے بدل دیا، مجھے بڑا فائدہ پہنچا، تو میں سمجھا کہ میں آپ کو شریک کروں۔ ابھی مانی رشتے کی وجہ سے آپ کہاں سے گرمی کیوں سب رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبق میں یہ بات میں کئی مرتبہ اس سال اپنے دوستوں ساتھیوں کی مجلس میں سنا چکا ہوں، ان میں سے کچھ لوگ یہاں بھی ہیں جنہوں نے سنا بھی ہوگا یقین، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے یہ بات، جن سے یہ بات میں نے نہیں بتائی ہے، نواز کیا ہے، اس لیے دل خیال آیا دوبارہ، جن لوگوں نے سنا ہے ان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ بات سننے کا مقصد تو یہ ہے، سننا اس کو نہیں کہتے جو کانوں سے سنا اور نکال دیا، اس کو نہیں کہتے، جس کے مطابق زندگی بدل گئی اس کو سننا کہتے ہیں قرآن۔ اس لیے تو کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بہرے تھے یا کانوں میں ڈانٹ ٹوس لیتے، ایسا نہیں، سنتے تھے، سننے والے ہیں وہ، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے۔ اس لیے میں اپنے لوگ قرآن مجید نے ان سننے والوں کی بڑی کیسی شان کے ساتھ تعریف فرمائی ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، میرے ان بندوں، میرے بندے کہا ہے انہوں، کتنا بڑی سند دی اللہ نے، میرے ان بندوں کو عبادت دے، بشارت دے دی، يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جنہوں نے قول کو، بات کو دل کے کانوں سے سنا، یعنی عمل کی نیت سے سنا، زندگی بدلنے کی نیت سے سنا انہیں، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور سن کے ایسے ہی نہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، سنا، عمل کیا۔ حضرت شاہ بہلول جو تھے وہ مجذوب تھے، دیوان، لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، لیکن تاریخ تمام کتابوں میں تذکرہ نگاروں نے اولیاء کی انہیں بہلول دانا لکھا ہے، عقل مند، ہوشیار، ہوش آواز میں نہیں رہتے تھے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ وہ ایک قبرستان میں پہنچے اور وہ قبروں سے انہوں نے کھوپڑیاں نکالنی شروع کی، اور ایک چھڑی لے رہے تھے، کان میں ڈالتے تھے، وہ جو کان میں جاتی نہیں تھی تو اس کو پھینک دیتے تھے، جو کان میں جاتی تھی اور پار نکل جاتی تھی اس کو بھی پھینک دیتے تھے، جو کان میں جا کے اندر گھس جاتی تھی پیچھے کو، اس کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اس پوچھا یہ کیا بات، کیا ہے بہلول، یہ کیا کر رہے ہو صاحب ہے؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے کون ہیں، اللہ کے بندے، قرآن نے کہا فبشر عبادی، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، میرا ہے وہ، میرا کہنا کتنی بڑی بات ہے، قربان ہو جائے آدمی اس بات پر، میرا کہہ دیا اللہ نے، میرے، ہمارے بھی نہیں کہا، میرے۔ نانوں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ،
مگر یہاں واحد کا صیغہ استعمال، میرا، کتنا محبت کا لفظ ہے، فبشر عبادی، میرے ان بندوں کو، میرے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ان کا کیا مطلب کہ وہ لوگ جو لوگ کان سے، جن کے کان میں بات جاتی نہیں، دین کی بھلی بات انہوں نے سنی نہیں، سننا پسند ہی نہیں کی، یہ لوگ ہیں جو اللہ سے دور ہیں. یہ لوگ جن کے کان میں چھڑی جاتی نہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے ان کے کان بند کر دیے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور وہ لوگ جو کان سے سنا دوسری طرف کو نکال دیا، بس سن کے ایک طرف سے دوسری طرف چلے گئے، یہ بھی کسی کام کے نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والے بات. لیکن جنہوں نے سن لیا اور دل میں پی لیا انہوں نے، یہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کی اتباع و پیروی کا حق ادا کر دیتے ہیں. اچھی باتیں اس میں بھلی باتیں جو ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ہداھم اللہ اولئک ھم الاہدون، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ سجا دی ہے، یہی لوگ ہیں عقل مند، ہوشیار، دانا. تو بیلول دانا اس لیے ان کو دانا کہا جاتا ہے. ایسی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. کل میں نے ایک سنایا تھا ان کا. تو جن لوگوں نے سن رکھا ہے ان کو بھی سنانا ضروری ہے. اذا تقرر بات بیٹھ جائے یہ بات. تو واقعہ جو مجھے سنانا ہے میری زندگی کا، جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک موڑ تھا اور ایک انقلاب تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے بہت بہت نوازا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت عنایت ہے. وہ میں اکثر ایک شعر پڑھتا رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو لکھتا رہا ہوں. برج نارائن چکبست ایک غیر مسلم شاعر ہے، ان کا شعر لکھا ہے، داور محشر نے میری فرد عصیاں پر. داور محشر یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہے نا محشر کے مالک اور محشر کے حاکم. لکھا ہے داور محشر نے میری فرد عصیاں پر، میری گناہ کی فہرست پر یہ لکھا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا. یہ وہ میرا بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا، جو لائق ہو، اہل ہو، جس نے کچھ کیا ہو، کما کے کھایا ہو، کما کے کچھ بن گیا ہو، تو اس کے لیے تو واقعی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو آخری درجے میں کسی نے کچھ نہ کیا ہو، بالکل کاہل، علم نہ عمل نہ کچھ، اسے نواز دیا جائے تو اس پر تو کرم نازی کرے گا نا، کہ دیکھو ایسے کو ہم نے نواز دیا، ایسے کے ساتھ ہم نے کیسے کو کہاں لگا دیا، کہاں کیسے کے قدموں میں پہنچا دیا کیسے کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں تک یہ اس کیفیت کو حال بنانے میں مجھے یہ واقعہ کافی معاون ہوا جو میں بتا رہا ہوں. اصل میں ہم لوگ یہاں اجراڑا ایک جگہ مدرسہ ہے، حضرت مولانا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبداللہ اجراڑوی صاحب دعوت برکاتہم ہیں، وہاں ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں اللہ مرقدہ میرے حضرت شیخ عمر شیر مربی حضرت والا تشریف لائے ہوئے تھے. تو یہاں ہمارے یہاں کے کسیروا قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک عالم دین تھے، ایک بہت بڑا ادارہ چلاتے تھے، بڑے فعال، مولانا اکبر علی صاحب. وہ 3-4 ہریانہ کے مرتدوں کو لے کر آئے حضرت مولانا کے پاس، اور آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں جہاں آپ نے مسجد میں مرمت کرائی ہے، اور یہ لوگ ہیں مرتد، ان کو کلمہ پڑھوا دیجیے، تجدید کروا دیجیے. تجدید کرائی، پھر انہوں نے بتایا ایسے ایسے مرتد ہو گئے. اب پھلک میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر بزرگوں کی بستی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی، یہاں کی مائیں اور یہاں کے گھر والے اپنے بچوں کی گھٹی میں ایمان کی محبت، ایمان کی اہمیت بٹھا دیتے ہیں. یقیناً یہ بات صحیح ہے، ہمارے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے حالات ماحول ایسا بنایا تھا ہمارے گھرانوں کا، اور یہ ضروری بھی ہے یقیناً. میرے حضرت والا حضرت مولانا انور اللہ مقدم فرمایا کرتے تھے کہ شرک سے پخانے کی طرح کرائیت جب تک نسلوں کو نہیں بٹھائی جائے گی، شرک سے جیسے پخانے کے پاس کو گزرتا ہے تو ناک بند کر کے عجیب سا منہ بگاڑ کے نکلتا ہے نا، کہاں گندگی ماری، جب تک پخانے کی طرح کرائیت نہیں آئے گی شرک سے، اس وقت تک ایمان محفوظ رہنے کی ضمانت ہے. نسلوں کو ضروری ہے بچپن سے بٹھانا ہے. تو یہاں پھلک میں ہمارے خان سنگم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس ماحول میں مجھے پیدا کیا اور بڑا کیا، پھولا بڑا، یہاں اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک مسلمان مرتد ہو سکتا ہے، مسلمان کیسے ایمان چھوڑ سکتا ہے، مسلمان کیسے شرک ہو جا سکتا ہے. تو جب وہ بتا رہے تھے تو میں مسکراتا، ہنس رہا تھا. حالانکہ یہ بات میری غلط تھی، ایک ایمان والا بات کہہ رہا ہے تو آدمی کو یہی سننا چاہیے، نہیں بات تو یہی تھا.
ایمان والا بات کہہ رہا ہے تو اس سے جھوٹ، اور ایک عالم دین کہہ رہا ہے تو پھر ہنسنا میری بہت ناسمجھی کی بات تھی. اس غلطی کا مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے. حالانکہ میں ہمارے ملک سے اعلیٰ ان کی اولاد میں سے ہوں. حضرت قاضی یوسف ناصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ بار بار سنتا ہوں میں اور سناتا رہا ہوں اپنے نسلوں میں، کہ جب وہ یہاں آئے، بادشاہ سکندر لودھی کے استاد و شیخ تھے حضرت قاضی یوسف ناصری. وہ کسی بات پر ناراض ہو کر، بادشاہت میں تو دل لگتا نہیں تھا، شاہ سکندر لودھی نے ان کو بہت درخواست کر کے، خوشامد کر کے دارالقضا کی نگرانی، جو عدلیہ تھا ان کے بادشاہت کا، اس کا نگراں اور سرپرست بنایا تھا کہ اگر عدلیہ صحیح ہوگی کسی ملک کی تو وہاں انصاف ہوگا، جب انصاف ہوگا تو اللہ کی رحمت آئے گی. تو بادشاہ سکندر لودھی بہت ہی ذی علم بھی تھے، بڑے دیندار بادشاہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ عدلیہ ہمارا ضرور اسلامی اس میں آ جانا چاہیے. تو ایک بڑے عالم دین اور ایک اللہ والے، ایک عارف اور ایک ربانی عالم کو ان کا سرپرست بنا. مگر وہ اللہ والوں کو کہاں بادشاہت میں دل لگتا ہے، گھٹ رہی تھی طبیعت، بہانہ تلاش کر رہے تھے. ایک روز جو ہے وہ بادشاہ کا یہ معمول تھا، فرشتہ نے لکھا ہے بادشاہ سکندر لودھی کے بارے میں، وہ ایسے علم نواز اور ایسے علم، اور علم ان کا اتنا مستحضر تھا کہ بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں آتے ہوئے جھجکتے تھے، شرماتے تھے کہ کوئی مسئلہ اگر کوئی علم کا چڑھ گیا، بادشاہ کو اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم ہوگی تو سبکی ہوگی. تو اپنے دربار میں وہ وقت رکھتے تھے علماء کو بلا کے، علمی مسائل موجودہ ضروریات کے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ مذاکرہ ہو. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے یہ مذاکرہ کیا کہ مجاہد ایسے علاقے میں جائے جہاں داڑھی کی بے عزتی ہونے کا امکان ہو. تو فقہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہاں ایسے مجاہدین کو بھیجا جائے جن کے داڑھی نہ نکلی ہو یا داڑھی نہ رکھے ہو لوگ فوجی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے حرمتی ہوگی، اس پر رہی ہے، فقہ کی رائے رہی ہے. تو انہوں نے بعض فقہ نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس پر انہوں نے مسئلہ کا اٹھایا. بادشاہ سکندر لودھی بہت نو عمری میں بادشاہ بن گئے تھے، داڑھی ابھی آ ہی رہی تھی ان کے. تو قاضی صاحب کو خیال ہوا کہ بس بادشاہ کا مطلب داڑھی رکھنے سے جان بچانے کا مسئلہ تلاش کر رہا ہے، اور اسی بات کو بہانہ بنا کر اپنے خدام کے ساتھ آ گئے تھے. یہاں ببول کا جنگل تھا، ایک بولا جہاں مسجد ہے ہماری، یہاں جنگل تھا ببول کا. تو وہاں دیکھا، کہا کہ یہاں سے ہمیں علم کی خوشبو آ رہی ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا کہ ببول کے پیڑ کے نیچے کانٹے دار درخت ہوتا نا، کیکر، وہ تھے. تو دعا مانگی، اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے مصر جو شہر تھا مصر، اس کو آباد کر دیا تھا، اللہ اس طرح اس جگہ کو میرے خاندان اور نسلوں کے لیے آباد کر دیا اور قیامت تک یہاں علم کے چشمے جاری فرما. پھر اس وقت کے تمام چوٹی کے کئی علماء ان کے شاگرد تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا کتابیں نکالو، درس دینا شروع کر دیا. پھر درس دیا، پھر ایک جھوپڑی ڈالی ہے ہماری مسجد ہے، جہاں مسجد ہے یہاں جھوپڑی ڈالی ہے ہماری مسجد. پھر اس کے بعد یہاں آبادی شروع ہوتی رہی، آباد ہوتے رہی یہاں پر. اور یہ یہاں کے بلند کے بزرگوں میں بڑی اپنے ظاہر ہے کہ اللہ سے جو تعلق ہوگا وہ اپنے آپ کو مٹائے بغیر تو اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوتا. تو اپنے مٹانے کا اور عاجزی کا، تواضع کا بہت زیادہ رواج تھا یہاں پر، اور اپنے ویسے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ وجی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آنے تک یہاں کوئی اپنے مکانوں میں اینٹ بھی نہیں لگاتا تھا. پکے مکان بنانا عیب کی بات سمجھتے تھے بلد والے. کہیں تذکرہ کرنا یا اپنے ان کا، اس کا بھی کتابوں میں یہ ہوتا ہے. سب سے پہلے لکھا ہے مفتی عبد القیوم صاحب نے کہ یہ جو ہے پکے مکانوں کا رواج جو ہے وہ شاہ ولی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے ڈالا یہاں پر بلد میں. تو جب وہ یہاں بادشاہ سکندر لودھی کو معلوم ہوا، وہ بھی بڑے قدردان تھے، تو تلاش، شیخ سے بڑا والیانہ تعلق تھا، وہ تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے. یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد پتہ لگ گیا انہیں کہ وہاں ہے. تو سکندر پور یہاں سے قریب میں ایک گاؤں ہے 1-2 کلومیٹر، وہاں پڑاؤ ڈالا، فوج کو اور اپنے سارے حملے کو وہیں چھوڑ کے خود پیدل یہاں ملنے کے لیے آئے. ہم سے حضرت قاضی یوسف ناصری سے آ کر معذرت کی، حضرت میں نے داڑھی کے جو بال ہیں وہ رکھ لیے، الحمدللہ میرا 100% سنت پر عمل کا ارادہ ہے،
لیکن میں صرف علم میں اضافہ، صحیح علمی مسئلے کی حیثیت جاننے کے لیے یہ کر رہا. کیا بہت اچھا. حضرت نے فرمایا ہمارا دل تو صاف ہو گیا مگر اب یہاں سے جائیں گے نہیں. تو یہاں سے بڑھانا تک کی یہ پوری جاگیر وقت کر کے چلے گئے تھے قاضی صاحب کے، اس کے لیے بادشاہ سکندر لوگ. تو یہاں قریب میں ایک مسلمانوں کا گاؤں تھا، ہو سکتا ہے محمد پور ہو یا کوئی اور گاؤں تھا مسلمانوں کا گاؤں، اور ایک جاٹوں کا گاؤں ان کے پڑوس میں تھا. دونوں گاؤں میں آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی. ہو سکتا ہے منصور پور رہا ہو اور بھینسی، یہ ان میں سے ہو سکتا ہے. بس یہ آتا ہے ایک مسلمانوں کا گاؤں تھا، ایک جو ہے وہ جاٹوں کا گاؤں تھا. ان میں آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی، کبھی وہ ان کو دباتے تھے کبھی وہ ان کو دباتے تھے. مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے شیخ فلک میں آ گئے ہیں، یہاں پر بس گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا اب تو اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں ہے، اب ہم سارا بدلہ لے لیں گے. تو سب نے مشورہ کیا اور روتے ہوئے بری صورت بناتے ہوئے قاضی صاحب کے پاس آئے. حضرت وہ وہاں کے جاٹ جو ہیں ہمیں بہت ستاتے ہیں، ننگلی یا بھینسی جو بھی تھا بہت ستاتے ہیں، کبھی ہمارے جانور جو ہے وہ بگا لے جاتے ہیں، کبھی کسی طرح میں زیادتی کرتے ہیں. حضرت اب تو انہوں نے بہت ہی زیادہ بڑا ظلم کیا. کیا کیا کہ ہمارے کھیت باندھ کے لے گئے، زمینیں ہمارے جو کھیت تھے وہ باندھ کے لے گئے. تو قاضی صاحب مسکرائے، کیا ہوا کھیت باندھ کے لے گئے تو اب کیا ہوا؟ کہ حضرت ہم کھیتی کیسے کریں گے بتائیے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ بہت رونے لگے. کیا کریں میں کیا کروں کہ بادشاہ کو آپ خط لکھ دیجئے کہ انہیں بدلہ، انہیں سزا دیں، اتنا بڑا ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، مسلسل کرتے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے سفارش کرنے کا بڑا، بزرگوں کا اللہ والوں کو کسی مسلمان کی سفارش کرے گا ضرورت مند کی، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی سفارش قبول کرے گا، اسے سفارشی بنائیں گے. اور فضائل ہے سفارش کے، اس لیے ہمارے بزرگ بڑی سفارش کے. کوئی اللہ کے بندہ کسی غریب ضرورت مند اپنا کسی سفارش کرتا تھا تو کبھی اس میں بخل نہیں کرتے تھے. بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بعض بڑے بادشاہوں اور رئیسوں اور امیروں کو، بادشاہوں کو خط لکھتے تھے لیکن ان سے پہلے کہہ دیتے تھے دیکھیے مجھے فضیلت حاصل کرنی ہے سفارش کی، اگر تمہاری حکمت اور مصلحت سفارش کو نہ ماننے کی ہو تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اور شفقت و رحمت کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی، کوئی غریب آدمی ضرورت مند ہمارے اس کی وجہ سے فون سے یا کسی خط سے کسی کا کام چل جائے یا جا کے کہنے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ ایمان والے کی ضرورت میں ذرا بھر کسی انسان کی ضرورت میں بھی اگر آدمی چلے گا تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ مشہور ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواز سے. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں صاحب جو ہیں ان کے یہاں میرا نوکری کا مسئلہ ہے اور آپ ایک خط لکھ دیں گے تو میرا کام چل جائے گا. وہ حضرت جو ہے شاہ محمد اسحاق صاحب سے وہ چڑھتا تھا، وہ جو رئیس تھا نواب وہ چڑھتا تھا حضرت کے نام سے بھی لجیت تھا. وہ کچھ ذرا سمجھتا تھا، غلط فہمی تھی اصل میں علماء کی تھی. بڑے محبوب لوگ محبین میں جو علماء تھے ان کے کھانے پینے کا دھندا اس پورے خاندان نے ختم کر دیا تھا، قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ. تو وہ لوگ قاضی صاحب اس خانوادے کے علماء سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو متوحش کرتے رہتے تھے، غلط بڑھتے رہتے. تو کسی نے وکلان دیا ہوگا ہوتا ایسے. تو انہوں نے کہا بھیا اگر میں خط لکھ دوں گا، میرے خط لکھنے میں کوئی بات نہیں، اگر میں خط لکھ دوں گا تو وہ کام کرتے ہوں گے تو نہیں کریں گے پھر کہ حضرت آپ لکھنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں لکھ دیتا ہوں. تو انہوں نے لکھ دیا. وہ تو دیکھتے کس کا خط لے کر آیا، ان کا خط لے کے آیا شاہ محمد اسحاق صاحب. بڑی بری بری گالیاں دی، اس ملا کا خط لے کے آیا، اس لٹیرے کا اور اس کا اور اسے یوں لپیٹا پھینکا، کہہ دینا کہ اسے وہاں دے لے گا. گالی دے کے کہنے لگا اس بتی کو وہاں دے لے گا. وہ بیچارہ بولا بالا تھا، واپس آیا. حضرت اس نے تو ماننے کو منع کر دیا، اس نے تو یوں کہا کہ وہاں دے لے گا اسے بتی کو. حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے کہا کہ ان سے جا کر کہو اگر تم وہ وہاں دینے کے بعد میری نوکری لگا لو گے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. کیسے لوگ تھے، اگر تمہارا کام اس سے بنتا ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اس نے جا کے پھر ان سے بھی کہہ دیا. اس کی سمجھ میں آیا، وہ آگے قدموں میں گرا. حضرت میں سمجھتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا. تو یہ بات ہے. تو حضرت قاضی صاحب نے بھی سوچا سفارش لکھنے میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے لکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوس کے جاٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو ستاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ان کے کھیت باندھ کے لے گئے اور اب ان کے لیے کہاں یہ کھیتی کریں گے، کہاں بیچاروں کا ان کا گزارا ہوگا. تو اس لیے آپ بادشاہ وقت ہیں
علاقے دار کو حکم دے کر معاملے کی تحقیق کرائیں اور اگر حق تلفی ظلم ہوا ہے تو اس کا جو ہے ان کو انصاف دلائیں. بادشاہ خط پڑھا, مسکرایا, مگر شیخ تھے, عقیدت بہت رکھتا تھا, تو فوراً حضرت کو جواب لکھا. حضرت آپ کے حکم کی تعمیل میں فوراً علاقے دار کو حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کر کے انصاف دلا جائے. مگر میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ کھیت باندھ کر لے جائے جا سکتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ حضرت قاضی صاحب کے پاس جب وہ خط واپس لے کر آئے جواب, تو حضرت قاضی صاحب خط پڑھ کر رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں بھر آئے, اور فرمایا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کھیت باندھ کر لے جائے نہیں جا سکتے, مگر میرے لیے یہ یقین کرنا کہ کھیت باندھ کر لے جائے جا سکتے ہیں زیادہ آسان تھا اس کے مقابلے کہ میں یقین کرتا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں. کہنے والے مسلمان تھے, سورج مشرق سے مغرب کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ کی مذمت اور برائی کوئی رہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے, ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں ہے. جھوٹ اور ایمان ساتھ نہیں رہتے, ایک ایمان بھی ہو جھوٹا بھی ہو, نہیں ہو سکتا یہ بات. تو مجھے یقین کرنا چاہیے تھا, ایک عالم دین بات کہہ رہے ہیں, مگر میں مسکراتا رہا. مجھے خیال رہا کہ یہ لوگ حضرت مولانا پتہ نہیں کیا طرح طرح کی بدگمانیاں آئی. مجھے نومری کا زمانہ تھا بالکل. تو بھائی مجھے ظاہر اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں بیماریوں کا ہر طرح کے امراض کا علاج ہوتا ہے. جب آدمی جاتا ہے طبا کے, ان کے یہاں کہتے ہیں میخانے کا محروم بھی محروم نہیں. اللہ والوں سے ذرا دیر کے کب کب کام آتا ہے. اب وہاں جائے آدمی, اللہ تعالیٰ کسی قدموں میں جگہ مل جائے تو اس کو کیسے بیماری رہتی. تو ہمارے محسن تھے, بہت ہی مشفق ہو مربی کے رواں ہمارا ان کے احسان سے دبا ہوا ہے. ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب, ان کے بیٹے حافظ محمد عمر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, پورا خانوادہ, ان کے کتے بھی, ان کے تن کے ہر چیز ہمارے محسنین میں ہے یقیناً. وہ حاجی عبدالرزاق صاحب حضرت کے خادم خاص تھے, وہ ہمارے عجیب غریب شخصیت تھی. میں بزرگوں کے یہاں تمام اپنے زمانے کے علاقے کے بزرگوں کی خدمت میں جانا ہوا, ان کے خدام, اکثر خدام ان بزرگوں کی خدمت کی وجہ سے, یہ سوچ کہ شاہ ولی اللہ کا وطن کا آدمی ہے, شاہ صاحب کے وطن کی وجہ سے بزرگ حضرات اکابرین محبت کا معاملہ فرماتے تھے. جب بزرگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو خدام ضرور محبت کرتے ہیں, مگر جو امتیاز ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب کو اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ کہیں کسی کو نہیں دیکھا. 30 سال سے زیادہ وہ حضرت مولانا کی خدمت میں رہے, اس سے بھی زیادہ. لیکن آج تک مجھے یاد, میں ابھی بہت زمانہ ان کے ساتھ رہنا ہوا وہاں, آج تک کبھی یاد نہیں. حضرت مولانا نے آواز دی اور عبدالرزاق سو رہے ہیں وہ, لیکن جواب حضرت کے چارپائی کے سامنے جا کر دیتے تھے, اور حضرت کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کبھی بھی. ایسا نہیں ہوا غیر حاضر رہے. ان کا جو امتیاز خاص تھا, عام طور پر یہ ہوتا ہے بزرگوں کے خدام میں, اگر بزرگوں کے اور اللہ والوں کے آرام کا خیال کریں گے تو آنے والے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ورنہ تو ہر آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ مشغول رہے, اور ہر وقت مشغول رہیں گے تو ان کے اپنے دینی دعوتی کام, تصنیفی کام, بہت سی چیزیں معمولات میں پورے نہیں ہو سکتے. تو ان کو پورا موقع نہیں ملے گا, اور اگر ان کو موقع ملے گا تو پھر بزرگوں کا آرام اور ان کی جو ہے زندگی, ان کے پاس تو ہر وقت رہتے ہیں. آنے والے تو سوچتا ہے پہلی مرتبہ آیا ہوں, اور اس کے ساتھ ہر وقت کا ہی جو زندگی ہے وہ کیسے اسے اپنے, اگر وہ تھوڑا روکا نہ جائے تو مشکل ہے. مگر یہ ہمارے حاجی بھائی عبدالرزاق صاحب کا کمال تھا. اللہ تعالیٰ ان کے کروٹ مغفرت فرمائے, ان کے احسانات کا اپنی شان عطا فرمائے. ان کو یہ اللہ نے امتیاز عطا فرماتا تھا. آج تک کوئی آدمی جو حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اس کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی اگر بھائی عبدالرزاق صاحب گرد و نواح میں حضرت مولانا کے آس پاس حاجی صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ اسے جس کام سے وہ آیا تھا حضرت مولانا کے پاس, پوری دنیا کے لوگ آتے تھے. حضرت مولانا کا حلقہ کوئی ایسا نہیں تھا, کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت مولانا کی خدمت میں آیا ہو اور اسے انہوں نے پورا مطلب مطمئن کر کے نہ بھیجا ہو, اس کی ضرورت جو مسئلے کے لیے آیا ہو. اور حضرت مولانا کے معمولات و آرام میں کوئی خلل نہیں آتا تھا. یہ ان کا کمال تھا, بس یہ کرامت تھی خود حاجی عبدالرزاق صاحب کی ہوتی تھی. حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ کلیم بھائی وہیں رہتے ہیں قریب میں ہریانہ کے,
ان کو بھیج دیا جائے, یہ دیکھ بھی لیں گے اور بعد میں کام کی نگرانی بھی کر لیں گے. تو حضرت نے فرمایا کلیم ہماری شیخ کا وطن ہے پنجاب, اس کا حصہ ہے ہریانہ. مولانا فرما رہے ہیں وہاں کتنا, ہمیں بھی معلوم ہے 47 کے بعد حالات ایسے ہوئے تو وہاں تم کچھ وقت لگا سکتے ہو. میں نے کہا حضرت کیوں نہیں لگا سکتے, بڑی سعادت کی بات. تو ہم لوگ وہاں گئے اور جا کر جو صورتحال دیکھی تو بالکل اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے. مسجدوں میں جامع مسجد سونی پت کی, اس میں آج بھی درگا مندر بنا ہوا ہے, درگا مندر بنا ہوا, بڑی شان کی مسجد ہے. کہیں سے بھی آپ سونی پت میں داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں کے مینار و گنبد دکھائی دیں گے, ایسی شان کی مسجد ہے وہ. مسجدوں کے محرابوں میں مورتیاں رکھی, کتنی مسجد ہے, جانور بندے ہوئے, گوبر بندے ہوئے, پوری بستیاں اڑتر. ایسی اجنبیت ان چہروں سے, ان اولیوں سے. ہم ہمارے ساتھی حافظ ادریس صاحب, کوئی کبھی مولانا اقبال یا قاری امید علی وغیرہ کو ہم لے کر جاتے 2-3 لوگ, تو جہاں جاتے بچے سب لوگ گھور کے دیکھتے. جیسے الگ سے اولیے 2-3 سردار ہمارے یہاں آ جائیں تو سب دیکھنے لگیں گے نا, بھائی سردار جی کیسے آئے, اجنبیت سی ہوتی ہے, اس طرح دیکھتے. بچے کہتے اتنے ملا کہاں سے آ گئے, اتنے ملا, یوں کرتے تھے. اب مجھے کچھ بھی تمیز نہیں تھی, گاؤں کا رہنے والا, علم بھی نہیں تھا, عمل بھی نہیں, کچھ کبھی کام کیا نہیں. گھر میں بھی بھائیوں نے, بہنوں نے, سب پالا بالکل. اپنا کہنا بقول کر کے کہ حرام کی کھانے کی عادت, ایسا تھا کچھ کیا نہیں. وہاں پھرے گھومے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا. تو 1 مہینے تک ہم گھومتے رہے, جب کوئی سرا مل نہیں پایا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے, تو میں نے ایک خط کا مضمون بنایا حضرت مولانا نور اللہ, اور حضرت سے یہ بات فرمائی کہ حضرت یہ خیال, اس کا پورا مضمون مرتب کیا, جملے صحیح کیے کہ حضرت کو لکھوں گا کہ حضرت جو بات حال سنا تھا اس سے بہت برا حال ہے, اور یہاں کام کی شدید ضرورت ہے. ایک جماعت کی ضرورت ہے, لیکن یہاں کام کرنے والے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے. ہم جیسا آدمی ہرگز یہاں پر کچھ کام نہیں کر سکتا. میں بہت شرمندہ اور 100 دفعہ معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کسی امید پر بھیجا تھا, مگر میں یہاں میری اہلیت سے بہت زیادہ کا کام ہے یہاں پر. تو آپ کسی اہل آدمی کو یہاں متعین فرما دیں تو جوتے میں بھی اٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ پھرتا رہوں گا. اللہ یہ خیال بنائے. اور وہ ایک اینٹوں کی مسجد تھی وہاں سونی پت میں, چھوٹی سی, اس میں ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی تھی. اس سے پہلے سوچا کہ جا کر اب حضرت کو خط لکھوں گا. تو وہاں 2-3 لوگ ہم تھے, 2-3 لوگ ملا ٹائپ کے, نومر ہی تھے لیکن ملا ٹائپ کے تھے. اس طرح دیکھا, ایک صاحب وہاں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں, مہمان سے الگ دکھ جاتے ہیں جو اجنبی سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کسی نے, یہ فلت کے ایک مولوی صاحب ہیں, مولوی کلیم صاحب, یہاں پر بھی آئے ہیں, کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر کچھ مدرسہ قائم کرنا, یہ کرنا. اچھا یہ فلت کے ہیں مولانا کلیم صدیقی کے؟ ہاں. میرے پاس آئے آ کر کے, نہیں بڑوت کے رہنے والے تھے, کہ میں پاکستان گیا تھا 6-7 مہینے پہلے, اور وہاں ایک مولوی صاحب نے ایک رومال اور ایک کتاب دی تھی آپ کو, مگر میں فلت جا نہیں سکا. تو وہ کتاب میرے بیگ میں رکھی ہوئی ہے, ہینڈ بیگ میں, اگر آپ کہو تو میں آپ کو پہنچا دوں, 5 منٹ لگیں گے, آپ انتظار کر سکتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا, پاکستان سے کسی عالم نے تحفہ دیا ہے, کتاب بھی تھی, تو اللہ لچوا ہم بیٹھ گئے. تو 5 منٹ کی بجائے 15-1 منٹ میں آئے. تو وہ کتاب, ایک رومال تھا, سادہ رومال جو سفید رنگ رومال ہوتا ہے باریک سا اوڑھنے کا ایسے مردوں میں. دوسرا جو تھا وہ ایک کتابچہ تھا جس میں لکھا تھا ملفوظات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری, ہمارے حضرت کے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات. بزرگوں اپنی مجلس میں جو باتیں کہتے ہیں وہ چونکہ اللہ والوں کی باتیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو, ان کی باتیں ہماری طرح نہیں کہ وہ آدمی بول لیے, قوالوں کی بات الگ ہوتی ہے, صاحب حال لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے. ان کی جملے, ایک جملہ زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, یہ بات ہوتی ہے. تو ملفوظات شاہ عبد القادر رائے, چونکہ وہ دادا پیر کے ملفوظات تھے تو ایک دم مجھے بہت ہی اچھا بھی لگا, بہت ہی چلو یہ تو بہت قیمتی سرمایہ مل گیا. تو میں نے وہی کھول کر پڑھنا شروع کیا. تو اس کا پہلا ملفوظ جو تھا وہ یہ تھا کہ ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے, مرید بننے کا مزہ فٹ بال بن جانے. فٹ بال کا کیا ہوتا ہے, کھلاڑی کی لاتوں کی ہوتی ہے, کھلاڑی ادھر کو گھما دے تو ادھر کو, ادھر گھما دے تو ادھر. وہ ارادت کا مزہ لکھا تھا, ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں. یہ پہلا ملفوظ تھا. اب وہ مجھے خیال حضرت رائے پوری کا ملفوظ تھا, دادا پیر کا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ
بنے نہ بنے لیکن بننے کی مزہ تو لینے کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے. چلو اب حضرت نے لات مار دی ہے کہ ادھر ہریانہ میں کام کرنا ہے, تو اب معذرت کا وہ خط میں نے ختم کر دیا, ذہن سے کاٹ دیا, اپنا پورا مضمون ہی ختم کر دیا. جیسے بھی ہوگا ہم پھرتے رہیں گے, جو ہوگا دیکھی جائے گی بات. اسی دن ایک خبر پڑھی, میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ فٹ بال کا ایک کھلاڑی تھا, فٹ بالر, نام اس وقت یاد نہیں بہت, اس نے ورلڈ کپ میں, جو ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال کا, اس میں آخری گول کیا تھا اس کک سے. تو جو اس گیند سے جس پر لات مار کے اس نے گول کیا تھا, لات مار کر جس نے گول کیا تھا, تو وہ گیند ویسے $20 کی تھی, یہ $50 کی تھی, لیکن وہ $50,000 کی بکی. $50,000 $50,000 کا مطلب 50 لاکھ روپے, تقریباً 40 لاکھ روپے بیٹھتی ہے, یا تقریباً 38-40 لاکھ روپے. فٹ بالر کی گیند میں کک لات میں ایک گیند جو ہے لگ کر $20 سے اس کی قیمت 50 لاکھ بن سکتی ہے, 40 لاکھ بن سکتی ہے. تو پھر اللہ والے کی لات میں, ایک ایسے اللہ والے کی لات میں جو اللہ کا محبوب ہے اور پیارا ہے اور جس کی ہر چیز اللہ کے لیے چلتی ہے. فٹ بالر کی لات تو اللہ کے لیے نہیں چلتی, لیکن اللہ والوں کی لات تو جو کچھ چلتی ہے اللہ والوں کے لیے. تو میرے ذہن میں بالکل پختگی ہو گئی کہ ہمیں فٹ بال بننے کی کوشش کرنا ہے. میرے بزرگوں, صرف اس لمحے کی برکت ہے کہ دعوت کی آواز, داعی اسلام, اتنے سارے ساتھی دعوت کا کام کر رہے ہیں, سب سونی پت میں جانے, اور وہاں فٹ بال وہاں کے سامنے بننے کے بعد جتنے پورے کتابیں, ارمغان دعوت, ہدیہ دعوت, جو ابتدا میں جنہوں نے دعوت کے سلسلے میں اجنبیت ختم کر دی, ان لوگوں میں وہ کر دی ہے, یہ صرف سونی پت حاضری کی برکت. وہاں جاتا تھا تو پھر ایک دم مضامین آنے لگتے تھے, فٹ بال بن جائے 100%. یہ ارادت کا مزہ کسی اللہ والے, دیکھیے یہ بات دنیا میں قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جو چیز بھی یہاں بنتی ہے, سنت اللہ یہ ہے, اللہ کی عادت یہ ہے, سنت اللہ یہ ہے کہ جو چیز بھی یہاں بنتی ہے, کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں بنتی جب تک وہ کسی بنانے والے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد نہ کر دے. 100% اختیارات سے دستبردار ہوگا. جیسے مجھے چائے لپٹے, جیسے چائے کاٹے, کوئی لکڑی بڑی کے ہاتھ میں نہ آئے تو کیا ہوتی ہے, وہ کسی کام کی نہیں. کوئی لوہا کسی لوہار کے ہاتھ نہ لگے, کسی کام کا نہیں ہوتا. کوئی ہیرا پتھر اگر وہ کسی جو ہے جوہری کے ہاتھ نہ آئے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, کوئی عزت نواقت ہوتی ہے. وہ جوہری کے ہاتھ میں جا کر وہ ہیرا بنتا ہے, ورنہ وہ پتھر ہے. عام پتھروں کی طرح ایک پتھر ہوتا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے. تو یہ اس دن وہ فٹ بال بن جانا, ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں. خصوصاً جب وہ بات شیخ کے اپنے مربی اپنے, یہ بات بالکل تجربہ ہے, اور ماہرین واقفین عارفین کا اس پر قول ہے, اس پر یہ ہے کہ بعض بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ دوسری اصطلاح استعمال کی, مردہ بدست زندہ نہ بن جائے. مردہ ہوتا ہے تو غسال کے ہاتھ میں, مردہ جس طرح غسال کے ہاتھ میں ہے اس طرح مرید پیر کے ہاتھ میں ہو جائے. تو مردے کی کوئی بات نہیں, ہاتھ کو اوپر چھوڑ دیا تو گر گیا, جب تک رہے گا ہاتھ میں تو اوپر رہے گا, نہیں تو اپنی اسی حالت میں آ جائے گا. اسی کوئی ارادت, اس کا کوئی ارادہ, اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی اپنی طرف سے. غسال جس طرح کو کروٹ دلاتا ہے اس طرح وہ کروٹ لیتا ہے. وہ پاؤں پھیلا دے تو پاؤں پھیلا دے گا, انگوٹھے باندھ دے گا تو انگوٹھے بن جائیں گے. اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بلا شبہ یہی بات میں نتیجے پر پہنچا آپ نے غور کرنے کے بعد کہ ہم لوگ جو بیت کا تعلق, ارادت کا تعلق قائم کرتے ہیں تو بس وہ محض اکثر تو برکت کے لیے ہوتا ہے. عموماً یہ بات ہوتی ہے بھائی ذرا کہیں سنا ہے بے پیرے سے اچھا ہے کہ بلی کا مرید ہو, تو ہونا چاہیے بھائی کوئی پیر ہے چلو یہ ہو جائے گا. ہاں جس علاقے میں رواج ہے پیر ہونے کا, کہیں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ذرا نام کے لیے کرتے ہیں, فلاں حضرت سے ہم بیٹھتے ہیں, فلاں سے ہے, فلاں سے ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے زیادہ ہے. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں نقصان نہ ہو, بیماری سے بچتے رہیں. جو ہے بڑے لوگ بیت ہوتے ہیں کہ بزنس میں چھاپا نہ ڈلے, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, اس کے تمام جھگڑوں سے بچے رہیں, بجلی کی جو چوری کر رہے ہیں وہ نہ پکڑے جائیں, اور دوسری چیزیں, یہ اس چیزوں سے ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے.
جو لوگ کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کی اصلاح کی بھی کوشش کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے یہاں بھی بس یہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ سے، جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بات سوچ لی کہ یہ بات ہونی چاہیے، بھئی شیخ سے کیسے ہاں کرائی جائے، اپنی مرضی کی اپنی چاہت کے سلسلے میں کیسے ہاں کرائی جائے۔ حالانکہ صحیح بات، میرا اپنی زندگی کا تجربہ کئی دفعہ ایسا ہے، بعض ایسے مرحلے زندگی کے آئے کہ بالکل بعض اہم ترین جذباتی مسئلے تھے اور بظاہر ان کے پیچھے دینی جذبہ شامل تھا، لیکن حضرت نے اشارہ کیا، بس ایسے ہی اشارے سے۔ حضرت کے ہمارے یہ تھا کہ کسی مرید کو، مسترشد کو سیدھا حکم نہیں دیتے تھے، اگر وہ نہ مان سکے تو قبض ہو جائے، اسے پریشانی ہو جائے کہ بھئی یہ بات مانی تھی۔ بزرگ لوگ اللہ والے بڑے شفیق ہوتے ہیں نا، اس کا خیال کرتے ہیں، اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں، لیکن اشارے کنائے سے معلوم ہوا کہ حضرت کو یہ بات پسند نہیں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے جن سے وعدہ کر چکا تھا میں کچھ لوگوں سے ساتھ رہنے کا، ان سے وعدہ کرنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنا مجھے اس سے فائدہ ہوا، کتنا۔ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف جب شیخ کے حکم کو مانتا ہے آدمی اور اس وقت لات کے پیچھے لڑک جاتا ہے، تو اس وقت جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسرے اوقات کے مقابلے میں کئی زیادہ ہوتا ہے، المضاعف ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے المضاعف ہوتا ہے۔ اور حضرت اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ حج کر کے آئے، حضرت حج میں گئے، حج میں عام لوگ، سب لوگوں کو تجربہ ہے کہ جب حج کو جاتا ہے آدمی، حج کو ہر حرمین کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ کسی طرح موقع دے دے حج کا، کیسے کیسے پیسے جوڑتا ہے، کیسے کیسے دعائیں کرتا ہے، اور جب قسمت اللہ بلا لے وہاں پہنچ جائے تو اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، اور یہ حسرت ہوتی ہے ایسا کریں گے ایسا کریں گے، حسرت نکال لیں گے حسرت نکال لیں گے۔ مگر چونکہ بیرونی سفر کا اندازہ نہیں ہوتا، حج کے ایام میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں نظام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آدمی ہے اتنا تھک جاتا ہے، لائنیں لگ کر، اب امیگریشن ہونا ہے، اب سامان کھو گیا ہے، چلو وہاں چلو، وہ آ گئے، کمیٹی والے آ گئے، ٹور والے آ گئے، یوں دوڑو وہ دوڑو، آدمی کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کسی طرح آدمی اسے پورا کرتا ہے حج کو، اللہ تعالیٰ کس طرح پورا کرا دے گا۔ حادثے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، پتہ جا کے سنے گا جمرات پر یوں پچھلے سال ہو گیا تو ڈرتا ہے، وہاں بھیڑ میں فلانے آدمی دب کر مر گئے تھے، میں نہ مر جاؤں، یہ نہ مر جائے، فلاں کی اولاد بیٹی کھو گئی تھی، فلاں کی بیوی کھو گئی تھی، ہمارے نہ کھو جائے، سارا حج نہ ہو جائے، تو آدمی احتیاط کے چکر میں لہر رہ جاتا ہے، کسی طرح بھائی عافیت کے ساتھ بس مسئلے کو حل کر لو، پورا کر لو، وہ مسئلے کو پورا ہو جائے، بس یہ ہوتا ہے۔ اب جب اسی طرح دن ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو حضرت تھی یوں اللہ کو منوائیں گے، یوں پردے پکڑیں گے، یوں روئیں گے، یوں ہوئیں گے، وہ ہو نہیں پاتا، تو بڑی بڑی حسرت کے ساتھ واپس آتا ہے، اور پھر اسے بے چینی اور دیوانگی لگ جاتی ہے کہ جس طرح اللہ پھر اب کے بلا لے، اب کی مرتبہ صحیح طرح کر کے آئیں گے۔ تو حج کرنے کے بعد حج سے پہلے جو شوق ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ حرمین شریفین حاضری کا شوق بڑھ جاتا ہے، پھر دیکھ بھی لیتا ہے وہاں کی نورانیات، برکتیں۔ حضرت حج کر کے آئے تو حضرت کو بڑا ہی خیال تھا، حضرت کو بھی یہ خیال ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو بلایا، خط لکھ کر پاسپورٹ لے کر آ جاؤ، پاسپورٹ لے کر کیوں بلایا؟ کہا کہ میرا حج کو جانے کا ارادہ ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں، حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں، اور بھی بعض اکابرین جا رہے ہیں، تو تم حج کو چلو۔ حضرت کو کہا کہ آپ چلیں حج کو، اور میرا آپ کا خرچ ہمارے ذمہ ہوگا۔ خرچ بھی حضرت شیخ کا، کیسا نورانی خرچ ہے وہ، حضرت شیخ کا ساتھ بھی ہے، حضرت مدنی کا ساتھ، حضرت مولانا نیاز صاحب کا ساتھ، اور پہلی دفعہ صحیح یعنی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا مگر ہم تو اپنے حضرت سے پوچھ کے ہی نہیں جانتے کہ حضرت تو حضرت شیخ حضرت رائے پوری آپس میں بہت زیادہ اعتماد تھا، تو انہوں نے حضرت شیخ نے یہ سوچا کہ میں کہوں گا تو حضرت تو کہہ ہی دیں گے، وہ تو حضرت تو فرما ہی دیں گے، یہاں پھر بھی ہمیں اجازت لینی ہوگی۔ حضرت مولانا نے فرمایا، کہا ٹھیک ہے بالکل چلے جاؤ، اور رائے پور گئے۔ تو رائے پور وہاں انہوں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ خبریں، پوری دنیا کی خبر رکھتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہیں معلوم ہوا کہ قادیانیت ہندوستان اور بر صغیر سے نکل کر عرب میں بھی پھیلنے لگی، تو انہیں یہ خیال ہوا، جب انہیں معلوم ہوا تو وہ اپنے خدام سے کہا کرتے تھے، ملفوظات میں ملتی ہے، علیمیہ آئیں گے تو ہم چپٹ جائیں گے ان کو، اور ان سے کتاب لکھوائیں گے، عرب تو انہی کی بات مانیں گے، عرب تو انہی کی بات مانیں گے، مطلب یہ بات۔ تو اتنے میں حضرت مولانا وہاں پہنچ گئے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے
کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، جب میں نے کہا کہ حضرت شیخ نے ہمیں بلایا تھا، ہم پاسپورٹ لے کر آئے ہیں، اور وہ حضرت نے فرمایا کہ ہماری طرف سے تم حج کو چلو، حضرت رائے مدنی بھی جا رہے ہیں، حضرت غیاث صاحب بھی جا رہے ہیں، اور بھی فلاں فلاں کچھ اور علماء کے نام. تو حضرت فرماتے تھے حضرت رائے پوری ہمارے شیخ نے یہ بات فرمائی، اگر ہم روکیں گے تو رک جاؤ گے اور میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. کہ واقعی یعنی ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے حکم مانا بڑے کا، اب ہمت نہیں ہوئی منع کرنے کی مگر دل پر بہت زور پڑ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمارے شیخ محسن ہیں، مجھ سے زیادہ میرے بارے میں خیر خواہی کی بات جانتے ہیں، تو ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو. تو ایک دم انشراح کے ساتھ آتے تھے. جی حضرت نے فرمایا حضرت ہم 100 بار رک جائیں گے، اور حضرت چہرے کو دیکھتے رہے، چہرے اندر سے دل سے مانا کہ نہیں، اللہ والے تو اندر تک کی دیکھتے ہیں نا. حضرت فرماتے تھے اللہ کا فضل ہے، حضرت کبھی ایسی چیز کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے. اللہ کا ہمارے اوپر رحمت ہوئی اور رحم فرمایا اللہ نے، اور اللہ نے ہمیں جو ہے اس وقت ثابت قدم رکھا. ہم نے کہا حضرت آپ ایک دفعہ نہیں، اگر آپ 100 دفعہ فرمائیں گے تو ہم 100 دفعہ رک جائیں گے. کہا علی میاں کتاب لکھو، قادیانیت سے بہت ہمیں وحشت ہو رہی ہے، اور عربوں کو نہ لے لے، اور عرب تو تمہاری بات مانیں گے، تم کتاب لکھو عربی میں. کہا کہ حضرت جیسا ہے. تو پھر حضرت رک گئے. حضرت شیخ کو منع کر دیا کہ حضرت نے ہمیں کہا ہے کہ ہم رک جائیں اور کتاب لکھیں. تو حضرت شیخ نے بھی سوچا کہ وہاں سے روکنے کا مطلب تو بڑی کوئی حکمت ہوگی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ شیخ کے ذہن میں، اس لیے کہ شیخ کہ اگر علماء نے تو بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں سجادہ رنگی کن اگر پیر مواں گوید، کہ شراب میں رنگ لے اپنے مسلح کو اگر پیر کے، کہ سالک بے خبر نربل رسم رائے منزلہ، کہ سالک رائے راستے کی تمام چیزوں سے واقف ہے، وہ ایسے ہی خبر نہیں ہے. شیخ کو شیخ بنایا تو ظاہر 2 چیزوں پر اعتماد اس کے ہونا چاہیے، ایک عقل پر اعتماد اور ایک خیرخواہی پر اعتماد. عقل پر اعتماد یہ بھی کا حصہ یہ بھی کہ اسے دینی تفقہ سے حاصل ہے کہ نہیں. عقل تو وہی ہے نا جس میں جو دین کے بارے میں صحیح سمجھتا ہوں. اگر نادان دوست ہے تو غلط خیرخواہی، اور اگر وہ خیرخواہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی غلط انٹینشن سے رائے دے دے. تو شیخ کے ساتھ تو یہ دونوں چیزیں آدمی جب بھی کسی کو شیخ بناتا ہے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے ایک صاحب کی کوٹھی میں انتظام کیا اور ساری قادیانیت پر کتابیں مہیا فرمائیں، اور جو صاحب میزبان تھے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو وہ کتاب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو بہت زیادہ انہیں قوت انرجی کی ضرورت ہوگی، تو تم تھوڑی دیر بعد کچھ ان کے اس میں کھانے کا انتظام کرتے رہنا، کبھی مٹھائی کبھی کوئی ڈرائی فروٹ سے، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی نہ دینا. ان سے کہنا منہ کھولو اور ہاتھ منہ میں رکھا ہے تاکہ ہاتھ دھونے میں بھی وقت آئے. وہ کتاب لکھی حضرت نے، بہت فائدہ ہوا عربوں میں جانے سے، اللہ کا شکر ہے عربوں میں بالکل قادیانیت نہیں جا سکتا. اور یہ اسی کتاب کی برکت ہے. وہ یہاں بیٹھے ہوئے باغ میں کہاں تک کی دیکھتے تھے مومن کی یہ پہچان کے کچھ اس میں آفاق کی بات دیکھتے تھے. یہاں بیٹھ کر کیا سوچی انہوں نے، کتنا بڑا انقلاب جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منفی انقلاب بچا دیا. تو پھر اگلے سال حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج کا پروگرام بنایا اور حضرت کو لے کر گئے، حضرت کو ساتھ میں لے کر گئے بڑی شفقت کے ساتھ. اور بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت نے صرف ہمارے حضرت کی وجہ سے حضرت رائے پوری نے سفر حج کا پروگرام بنایا. جب وہاں پہنچے تو وہاں جو شہبی صاحب تھے جن کے ہاتھ میں چابی رہا کرتی تھی اس کی، وہ خود حضرت کے پاس آئے. پتہ لگا کہ مولانا ابوالحسن علی آئے میں، اور ان سے کہا کہ ہم لوگ وہاں بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی چلیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے شیخ ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، کہ فہرست دے دیجیے کن کن لوگوں کو جانا ہے. ان کی ہوتی ہے نا باقاعدہ قانون. تو کہتے تھے اب تو انہوں نے وقت بتا دیا، لیکن اس کے بعد سے اتنا انہیں تعلق بڑھ گیا تھا شیخ صاحب کو کہ وہ میرے پاس آتے کسی اپنے نمائندے کو بھیجتے تھے، آپ کس روز جانا چاہتے ہیں حرم کعبے میں، کعبے کے اندر. پہلے تو بتاتے اس دن جائیں گے، اور آخر میں تو یہاں تک پہنچی نتیجہ کہ 1400 سال میں یہ صرف شرف حضرت مولانا کو حاصل ہوا کہ وہ جب وہ، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت زینے پر چڑھ رہے تھے شیخ صاحب کے ساتھ تو پاؤں پھسل گیا، گر گئے. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، گر گئے. تو شیخ علی تنطاوی بڑے عالم تھے، عربوں کے بالکل چوٹی کے علماء میں تھے. انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس کا جو ہے عربی میں، اس کا عنوان یہ تھا کہ علی میاں تمہاری قسمت گرے بھی تو کس در پر.
کس در پر؟ کعبے اللہ کے در پر گرنا کتنی بڑی بات ہے، شرف کی بات ہے وہاں گرنا، گرے بھی تو کس در پر. تو انہوں نے جیسے داخل ہونے لگے حضرت نے فرمایا کہ حضرت وہ جو ہے، انہوں نے شیبی نے حضرت سے فرمایا آپ شیخ کعبہ ہیں، آپ کی اب آپ کھولیے اور ہمیں لے کے چلیے. پہلی مرتبہ اس خاندان کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں چابی آئی. حضرت مولانا نے کھولا. حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں بالکل بہت بڑی چابی ہوتی ہے اور تالا بھی لوٹ بھی ذرا سخت ہے، تو بڑی محنت کرنی پڑی اسے کھولنے کے لیے. کھل بھی نہیں رہا تھا، زور سے گھمانا پڑتا ہے اس دروازے کو. پرانے تالا ہے، پرانے بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے کا ہو سکتا ہے وہ تالا رہا ہو. تو پھر اندر تشریف لے گئے اور پھر انہوں نے شیخ صالح اللہ کامل نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے دعا کرائیے ہمارے لیے، سب کے لیے. آپ شیخ جو ہے عرب العجم ہیں، شیخ العالم ہیں، آپ دعا کروائیے. سب نے ہاتھ اٹھائے دعا کی. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس دن جب جی چاہ رہا تھا حج کو آخری درجے میں شوق، شیخ کے کہنے سے رک جانے کے صدقے میں اللہ نے اربوں میں اعزاز بخشا. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے فارسی کا کہ چیٹی کی کہاں قسمت تھی کہ بیت اللہ چلے جائے، کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی تھی تو اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا. یعنی حضرت اپنے شیخ کے قدموں سے چمٹ جانے کی برکت سے اللہ نے وہ پہنچا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں نے اس وقت اس لمحہ فٹ بال بنے تو نہیں ہے، بن کہاں سکتے تھے، اس کی اہلیت ہی نہیں تھی، کوئی سلیقہ نہیں تھا، لیکن نیت و ارادہ کیا کہ فٹ بال بن جانا ہے. جب مزہ فٹ بال بن جانے کا ارادت میں، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ والوں کے یہاں جا کر وہاں سے پورا فیض حاصل کیا، جس درجہ انہیں فیض حاصل ہو، اس کے پیچھے اگر آپ بالکل گہرائی کے ساتھ یکسو ہو کر کوئی وجہ تلاش کریں گے تو جو جتنا زیادہ فٹ بال بننے میں کامیاب ہو گئے اللہ نے انہیں اسی درجہ نواز دیا. یہ ہوتا ہے. دوسرا ایک ملفوظ یہ تھا کہ اس زمانے کا المیہ یہ ہے، اس کے بعد کا دوسرا ملفوظ جو اسی وقت دونوں پڑھ لیے میں نے، پھر تو میں نے سینے سے لگایا اسے، بہت ہی رکھا اسے، بہت سے لوگوں کو پڑھوایا بھی. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں تلاش کروں، میرے کو تو کتابوں میں تھا، وہ بہت پرانی زبان ہو گئی، اس کو پھر دوبارہ شائع کیا جائے. دوسرا ملفوظ یہ تھا حضرت کا کہ اس زمانے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ کام تو کرنا چاہتے ہیں، کام کا بننا نہیں چاہتے. کام کے بننے کی کوشش نہیں کرتے، کام چاہتے ہیں، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کرتے ہیں. کام کرنے، کام کا بننا. اور دیکھیے کام کا کوئی آدمی، حضرت نے لکھا تھا کوئی دنیا میں کسی لائن کا بھی کوئی آدمی کام کا ہوگا، کام اسے خود تلاشتا رہتا ہے، کام والے اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کام والے کام کے آدمی کو، کوئی اچھا ٹیچر ہو، ہر کالج اور ادارہ اسے تلاش کرتا ہے. کوئی اچھا حفظ کا استاد ہو، ہر مدرسے والا ہی چاہتا ہے یہ مدرسہ چھوڑے تو میرے آئے. کوئی اچھا معمار ہو، تعمیر جانتا ہو، تو آدمی کو مکان بنانا ہے نیا، کتنا چارم ہوتا ہے، کتنی جلدی چاہتا ہے کہ جلدی بن جائے اور نئے مکان میں جائے. اللہ نے موقع دیا ہے، کتنا شوق ہوتا ہے. اینٹیں جب آتی ہیں گھر میں اور سامان آتا ہے تو بچے بھی عید مناتے ہیں اور گھر والے بھی عید مناتے ہیں. انسان کی فطرت ہے. قرآن نے کہا ہے مساکن تردونا، وہ مکان جن کی محبتیں انسان میں ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ہوتی ہے، مکان اچھا بنا تو کوشش کرتا ہے، کتنی جلدی ہوتی. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں مستری ابھی خالی نہیں ہے جس نے اتنا اچھا مکان فلاں حاجی صاحب کا ہے ان کا بنایا ہے، تو ایک دو سال انتظار کروا لیتا ہے، تو بنوائیں گے انہیں سے مسجد مدرسہ، وہ جو ہم بھائی وہ ذرا ان کو ہونے دو. اچھا کوئی کسی لائن، اچھا بڑی ہو، اچھا ڈرائیور ہو، ڈھونڈتے پھریں گے اچھا ڈرائیور ہو، بڑا شاندار ہے بھائی، آپ کو ایسا کوئی ہمیں بھی دے دو ڈرائیور. دیکھ کے کسی کی گاڑی میں بیٹھیں گے، دیکھا بہت شاندار ڈرائیونگ کی، ایسا کوئی ہمیں بھی دے دیجیے. بیٹھ کے کہتے ہیں، بہت سے مہمان کہتے ہیں کوئی سلیم جیسا ڈرائیور ہو تو ہمیں بھی دے دیجیے. یہ ہوتا ہے ایسا. اچھا صفائی کرنے والا ہو. ہمارے یہاں صفائی کا بڑا مسئلہ تھا بلند مدرسے میں، بہت ہی دقت سے رہتی. وہ بیچارہ ایک نوجوان ہے پپو، اس کے ساتھ صبح 3 بجے آ جاتا ہے وہ جھاڑو لے کر، وہاں سے جامع مسجد سے صفائی کرنا شروع کرے گا اور فجر کے بعد یہاں اس میں خانقاہ میں پوچھا لگانا شروع کر دیتا ہے. تو تہجد پڑھنے والے لوگوں کو لارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی جھاڑو سے آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ جو شرط رکھتا ہے اس سے عجیب سی ہمدردی بھی ہے، اس کی بڑی قدر ہے. اور پورے مدرسے والوں کو، ہمارے اور ہمارے تعلق والوں کو سب کو بہت قدر ہے، سب کو قدر ہے، سب بہت کرتے ہیں. کتنے جا کے نئے وہاں آفس میں بیٹھ جاتا ہے، نئی بھائی سے باتیں کرتا ہے، یہ سنتے رہتے ہیں، اپنی باتوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں. تو وہ اچھا ہے نا یہ بات. کام کا بننا،
کام کا بننے کی کوشش کرنا یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کام کا انسان کو کام کا بننے کی کوشش صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اپنی. کام کا بنے گا تو کام اسے خود تلاش کرے گا. تو یہ بھی کچھ کوشش کی کوئی کام کا بنے بغیر یا واقعی آدمی کام کا نہیں ہوتا. جب کام کا نہیں تو ناکارہ ہے. ناکارہ ہونے کا تو ہم کام کے تو بن نہیں سکے نا اس کے لیے کچھ کوشش کر سکے, لیکن ناکارہ ہونے کا احساس الحمدللہ ہوتا رہا. اور اس پر رونا بھی اللہ میرے سامنے عاصمی اختیار کر. جب آدمی نکما ہو اسے احساس ہوگا میں کسی کام کا نہیں ہوں تو اس سے تو اس کی زبان سے ہر وقت اس پر احساس رہتا ہی ہے, احساس سے کم تری کہ کسی کام کا نہیں, کسی کارت کا نہیں ہے. تو یہ کہتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے کام تو نہیں لیا, کام کا تو ہم کر نہیں سکے مگر نام خوب کروا دیا. اللہ کی شکر ہے کہاں جا کے اللہ نے نام کروا دیا. ابھی میں کیپ ٹاؤن گیا تھا 2 سال پہلے. کیپ ٹاؤن ہے دی ویری ساؤتھ آف انڈیا, دنیا ورلڈ, بالکل جنوب میں. وہاں وہ جو ہے 2 سمندر ہیں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایک سمندر انڈین سی ہے, ایک ہے وہ جو ہے کون سا اوشین ہے, اٹلانٹک اوشین ہے وہاں جو ہے اس کا پانی بالکل ٹھنڈا ہے, یخ بالکل جیسا برف کا پانی گرم, اور اس کا پانی گرم ہے. آپ ایک ہاتھ ادھر ڈالیں گے تو یہ ہاتھ جلنے لگے گا اور یہ ہاتھ گرم پانی ہے, اور دونوں ملتے نہیں. اللہ کی شان ہے وہاں پر. بالکل لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہاں پر, ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر. تو وہاں ملائی قوم ہے, ملیشیا, جاوا, جکارتے لوگ ایک زمانے میں آباد ہو گئے تھے سمندر میں جا کر. تو ملاوی ہیں, وہ ہندوستانی نہیں ہے کوئی. وہاں وہ صرف انگریزی بولتے تھے, عربی بولتے تھے, عربی اچھی تھے بولتے تھے وہ. تو انہوں نے وہاں علماء میں ایک پروگرام کیا, اور علماء نے پروگرام کیا تو وہاں خاصی بڑی تعداد علماء کی تھی, اور ان کو اکٹھا کیا. اور پھر جو میرا انٹروڈکشن کرایا انہوں نے, نظامت کر رہے تھے وہ جلسے کی, میں پورا علماء کا تعارف کرایا, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, فلاں ہیں, اور یہاں کی یہ تنظیمیں ہیں, ان کے سب کے ذمہ دار لوگوں کو بلایا ہے, اور آپ اہم استقبال کرتے ہیں اس پوری تنظیم کی طرف سے. اور یہاں سے آپ یہ بات کہتا ہوں میں, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ایسے لوگوں میں آئے ہیں, اگرچہ آپ بالکل دنیا کے جنوب کے حصے میں آئے, مگر آپ یہاں پر اپنے اشاعت میں بات کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں اس خیال سے اور اس نظریے سے کیجیے کہ آپ اپنے عاشقوں میں بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جو میری ذاتی زندگی اور گھریلو اور خانگی چیزوں کے سلسلے میں کچھ چیزیں بتائی تو میں حیرت کرنے لگا کہ میں نے شاید ہمارے بالکل قریب ترین لوگوں کو بھی کبھی یہ باتیں نہیں بتائی. ایک آدھ کسی کے زبان پر نکل گیا ہوگا بے تکلفی میں, پتہ نہیں کیسے وہاں تک پہنچ گئی. یہ صرف اس ملفوظ کو سننے کی وجہ سے, کام کا تو نہیں ہوا لیکن نام اللہ نے کتنا کروایا. جو لوگ کام کے بن جائیں گے ان سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اور کام کا بننے کے لیے, کچھ بننے کے لیے کسی کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو ثبوت کرنا پڑے گا. کوئی بھی آدمی, کسی ماہر, کوئی نہ اچھا بڑھی, نہ اچھا لوہار, نہ اچھا ڈرائیور, نہ اچھا میسن, نہ اچھا مدرس, نہ اچھا معلم, نہ اچھا انجینئر, نہ اچھا ڈاکٹر, کوئی بھی جب تک کسی بنے ہوئے آدمی کو یا بنانے والے کو, کم سے کم بنا ہوا نہ ہو تو بنانے والے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتا, تب تک کسی بھی لائن کے آدمی میں جو ہے آدمی کام کا نہیں بنتا. کام کا بنتا ہے, اور کام کا بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو, یہ اصول ہے, ضابطہ ہے, اللہ نے زمین میں قاعدہ رکھا ہے کہ کام کا بننے کے لیے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے. کسی کے ہاتھوں میں دے کر مٹتا, جب آدمی فٹ بال بنتا ہے مٹتا ہوتا ہے, مٹانے کے لیے خود نہیں مٹ سکتا آدمی, مٹانے کے لیے بھی کسی کی کک میں پہنچنا پڑتا ہے, کسی کے قدم لاد کے اس میں فٹ بال بننا پڑتا ہے. مٹے بغیر جانتا نہیں جاتا, نہیں مٹے گا جب. اس لیے کہ آدمی کام کا بنے گا جب اس کی, میں نے کئی دن سے بات چل رہی ہے, کام کا بنے گا جب اس کی طبیعت کا انتشار ختم ہو کر وہ یکسو اپنے رب سے تعلق قائم کر دے. اس وقت تک آدمی کسی کام کا نہیں بنتا. ماہر, ایکسپرٹ, کمال تک پہنچنے کے لیے کسی کو اسے یکسوئی چاہیے, ضرور یکسوئی چاہیے. اب یکسوئی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ توحید کا مزہ اسے حاصل نہ ہو, ایک اللہ کے. اس لیے اللہ کی رحمت کے قربان, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دین دیا ہے, اور ہمیں جو پورا نظام دیا ہے اس میں یکسوئی سکھائی, یکسوئی. اس لیے تصور, جس طرح اسلام میں توحید بنیادی اصول ہے, اس طرح تصور سلوک, یعنی اسلام کو
فقہ باطن حاصل کرنے کے لیے، اندر باطنی اخلاق کو 100% اسلامی بنانے کے لیے جو پہلا اصول صوفیہ اور جو ہے ماہرین نے بتایا وہ ہے توحید مطلب، کہ بس یکسو ہو جائے، اپنے شیخ کے لیے بھی 100% یکسو ہو جائے، بس میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ انفع ہے، میرے لیے جو کچھ ملنا ہے بس یہیں سے ملنا ہے، یہی دروازہ، یہی ٹوٹی ہے میرے مقدر کی، ٹرکی میں سے آئے گا، بھیجنے والے تو اللہ نہیں آئے، لیکن اسی ٹوٹی کے ذریعے آئے گا، دوسری ٹوٹی کا اس کے میرا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پورے سسٹم کو یکسو بنایا، ایک اللہ توحید عبادت، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی سیکھنے کے لیے، ایک اللہ کا بننے کے لیے ایک نصاب قرآن مجید، اور ایک معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک کام دعوت۔ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گر کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کہ ہمارا نفس اس پر آمادہ ہو جائے، اور شیطان ہمیں انتشار سے بچا کر فٹ بال بننے کی، کہیں کسی اللہ والے کسی کے، دیکھیے مرید ہونا ضروری نہیں، بیت ہونا ضروری نہیں، لیکن کسی ایک رہبر، ایک مشیر کے جو ہے آدمی اس کی مرضی اور اس کا مشورے کے سامنے اپنے آپ کو فٹ بال بنا کے جب زندگی گزارتا ہے، بڑی عافیت میں رہتا ہے، بڑی عافیت میں، یقین نہیں، انسان کی فطرت ہے، اسے سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا نور اللہ مرقدو کی خدمت میں ایک بڑے قصہ یاد آ گیا، چھوٹا سا ایک واقعہ، تو میں ان سے سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں کے ایک بڑے عالم تھے، بہت ہی یعنی مقرر جلسوں کے بڑے، ایک بڑے ادارے کے ناظم بھی تھے، وہ بڑے فعال علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ یہاں پر کسی سے ایک بزرگ سے بیعت تھے یا تعلق تھا، یا بیعت نہیں تھے کسی سے، تو انہیں خیال ہوا کسی سے مرید ہونا چاہیے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیعت ہونے کا طریقہ یہ ہے، بہتر ایک دم جلدی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، جب کسی کو سپرد کرنا ہے تو اطمینان قلب کے ساتھ محبت و مناسبت دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل حق علماء مشائخ کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کے جو ہے ان کی خدمت میں رہے جا کر، اور وہاں جانے میں تنقید کی نیت نہ ہو، یہ بات ضرور ہے، ذہن میں یہ نہ ہو ہم دیکھیں کہ اچھے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ اپنی محبت اور مناسبت دیکھے۔ دو اچھے لوگوں میں بھی آدمی ہر ایک سے مناسبت نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو تیکھا پسند ہے، تیز پسند ہے، جو ہوتا ہے چٹپٹا پسند ہوتا ہے، الگ الگ مزاج ہے، تو مناسبت کس سے ہے، مناسبت دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ بزرگوں کے پاس جائے اور جا کر کچھ صحبت میں رہے، کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو یا ایک دو کی طبیعت مائل ہو، پھر استخارہ کر کے مناسبت دیکھے، محبت اور محبت تو جانے سے دل کھنچتا ہوا لگ جائے گا، کس کے یہاں میرے مقدر میں اصلاح ہے اور فیض ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اللہ سے رائے بھی لے لے، اللہ کی دعا کر لے، پھر اس سے بہت ہو۔ تو وہ بھی کچھ بزرگوں کے یہاں علماء کے یہاں جا رہے تھے، وہاں گئے، قاری صدیق صاحب کے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس گئے، پھر مولانا منظور نعمانی کے پاس بھی ملنے گئے، پھر حضرت مولانا کے پاس وہ پہنچے، مہمان خانے میں سو رہے تھے کہ رات کو خواب دیکھا انہوں نے، خواب یہ دیکھا کہ وہ انہیں کسی انٹرویو میں جانا ہے، امتحان ہے، اس میں جانا ہے، وقت ہے، اب وہ وہاں تلاش کرتے ہیں، کوئی سواری والا نہیں ہے، تو دیکھا ایک جگہ سے آٹو آ رہا ہے، تو دوڑے دوڑے گئے، اس سے کہا، اس نے منع کر دیا، ایک رکشہ والے کو کہا، اس نے کہہ دیا نہیں میں ادھر نہیں جا رہا، فلاں سے کہا وہ میں نہیں جا رہا، سب نے منع کر دیا، بہت پریشان ہوئے، تو انٹرویو نکل جائے گا، اس سنہرا موقع تھا، تو اتنے میں دیکھا کہ حضرت مولانا گاڑی چلاتے ہوئے تشریف لے آئے ہمارے حضرت خواب میں، تو ان کا مولانا آپ کو وہاں جا رہا نا، آئیے میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، رات بھر انہوں نے تیاری کی تھی، خواب میں انٹرویو کی تیاری کی تھی، پڑھا تھا کتابیں، تو رات سوئے نہیں تھے، تو انہیں نیند آ گئی، خواب میں پھر نیند آ گئی، سوئے ہوئے تھے تو نیند آ گئی، اب نیند آ گئی تو حضرت مولانا نے انہیں اٹھایا، مولانا یہ آ گیا آپ کا آفس جہاں آپ کو انٹرویو دینا، تو ان کی آنکھ کھلی، ارے سوتے سوتے منزل گزر گئی، تو انہوں نے دیکھا ارے میں تو اور 20 منٹ پہلے پہنچ گیا ہے، تو ڈر لگ رہا تھا کہ وقت پہ پہنچوں گا نہیں تو وہاں چیز دیں گے نہیں دیں گے، تو آنکھ کھل گئی تھی۔ اور حضرت مولانا یہ صبح کو جو ہے فجر کے بعد سوئے تھے، اس وقت دیکھا، تو ناشتے کے بعد حضرت ملنے کا وقت دیا تھا، تو یہ پہنچے، حضرت مولانا نے مسکرا کر فرمایا کہ مولانا دوسرے کی گاڑی میں سوار ہونے میں بڑی عافیت ہے، سوتے سوتے منزل پہنچ جاتا ہے، منزل پر پہنچ جاتا ہے اور کوئی مشقت نہیں ہوتی، دوسرے کی گاڑی میں سوار ہونے میں بڑی عافیت ہے،
آدمی منزل تک پہنچ، اس میں کتنا آسانی ہے. اپنے آپ جب سوار گاڑی چلاتا ہے کتنی دقت ہوتی ہے، دوسرے ہے بھی نا، عقل کی بات ہے کہ نہیں. جب ہمیں زندگی کا یہ سفر کرنا ہے تو کسی دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ جائے، اپنا کرتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اگر خود چلائیں گے تو خود ساری چیزوں کو فکر کو مول لینا پڑے گا. اور جب دوسرے ماہر ڈرائیور کی وجہ میں پہنچ گئے تو کتنی اس کی بات ہے. عافیت کس میں ہے کہ کسی کے سپورٹ کر دیں آدمی، کسی کے مشورے سے، کسی کی رہبری میں اپنی زندگی گزاریں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو ہمیں جو طریقہ اللہ نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت یکسو ہو جائے، انتشار ہو. جہاں انتشار ہوگا، چاہے شیخ کے سلسلے میں انتشار ہو، وسلم کے سلسلے میں، یا اپنے کاموں کے سلسلے میں انتشار ہو، یہ کروں تو کسی کام کا نہیں ہوتا، یا اگر خدا نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ایمان ہی چلا جائے گا. اگر یہ خیال ہوا کسی اور دوسرے نبی کی اتباع کرنی ہے، یا قرآن کے علاوہ قرآن کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننی ہے، یا اللہ کے علاوہ وہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ تو ہماری مجبوری ہے. ہمیں ایمان کے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم، مگر سب پورے سسٹم یہ بتاتا ہے کہ یکسوئی شرط ہے، اور اس کا سارے مقصد یہ ہے، ساری یکسوئی کا، انسان کی خواتین 100% مجتمع ہو کر اپنے رب، اپنے محبوب حقیقی سے اس کا دل جڑ جائے. یہ بس دل اسی کو دے دے، سب چھوڑ دے، بس اسی کا ہو جائے، اس سے محبت کرے، اس سے تعلق کرے، اور اس سے نہیں کرے تو کس سے کرے؟ کون ہے اس کے علاوہ؟ یہ بھی صحیح ہے. اللہ کی بات بھی ہے، ذرا سے بن ڈالے اس کے ثانی کون؟ نہیں سکا اس نہیں شہید اس جیسا کون؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دور سے فائدہ اٹھانے اور اس جو ہے